بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے لیے بہترین بشارتیں اور فضائل۔ حضرت مولانا سعید احمد خان تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ مدینہ منورہ میں تبلیغ کا کام آپ کی سرپرستی میں ہوتا تھا۔ بڑی ولی اللہ آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے کرامات سے نوازا تھا۔ چند سال قبل رحلت فرما گئے۔ خواتین کے لیے ایک بیان میں انہوں نے بعض فضائل بیان فرمائے جو کہ دینی عبادات میں خواتین میں شوق بڑھا دیتے ہیں اور نیک اعمال میں رغبت اور محبت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک برے اعمال والی عورت 1000 بد اعمال مردوں سے بدتر ہوتی ہے۔ ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک بوند پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ شوہر جب گھر پریشان آئے تو اس کو بیوی مرحبا کہے اور تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت کرتے ہوئے رہے وہ عورت 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 70,000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا، وہ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہوگی اور اپنے خامد کا انتظار کرے گی۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنی گائے بھینس وغیرہ کا دودھ بسم اللہ پڑھ کر دوہے تو وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے۔ جو عورت بسم اللہ شریف پڑھ کر آٹا گونتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح غیر مرد کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم حیا نہ کرو تو چاہے جو مرضی کرو۔ جو عورت نماز روزہ کی پابندی کرے پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابع داری کرے اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 2 افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو اور دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو۔ جو عورت حاملہ ہو اس کی رات عبادت اور دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے ہر رگ کی درد پر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ جب بچہ رات کو روئے اور ماں بد دعا کیے بغیر دودھ پلائے تو اس کو 1 سال نمازوں اور روزوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کی خوشخبری سناتا ہے کہ اے عورت تجھ پر اللہ نے جنت واجب کر دی۔ جب شوہر سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو اور اس عورت کو 12 سالہ نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر کے کہے بغیر اس کی خدمت کرے یعنی اس کو دبائے تو اس کو 7 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر شوہر کے کہنے پر دبائے تو 7 تولے چاندی کا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب عورت کا خامد اس پر راضی ہو جائے اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہو گئی۔ اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔
جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے لیے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردہ میں وقت گزارا وہ اللہ تعالیٰ خود اسے اپنا دیدار کروائے گا۔